حضرت علی رضی اللہ عنہ عجیب انداز سے اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم. یہ اللہ تعالیٰ کے نام پکارتے تھے دعا سے پہلے. اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں, ان ناموں سے اپنے اللہ کو پکارو. چنانچہ وہ اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے پکارتے تھے. یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم اغفر لی الذنوب التی تحل النقم. اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میرے اوپر ذلت کو حلال کر دیتے ہیں. اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میرے اوپر آنے والی نعمتوں کو بند کروا دیتے ہیں. اغفر لی الذنوب التی تورث الندم. اے اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے انسان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے. اغفر لی الذنوب التی تحبس القسم. اے اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جس کی وجہ سے تیری رحمتیں بندوں پر تقسیم کرنی بند کر دی جاتی ہیں. اغفر لی الذنوب اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے الذی تنزل البلاء کہ جس کی وجہ سے بلائیں نازل کر دی جاتی ہیں. اغفر لی الذنوب اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے التی تحتک العصم کہ جس کی وجہ سے انسان کے اوپر سے عصمت کو اٹھا لیا جاتا ہے اور انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. اغفر لی الذنوب میرے ان گناہوں کو معاف کر دے توجل الفنا جو فنا کو جلدی لے آتی ہے. اغفر لی الذنوب تزید الاعداء میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جن کی وجہ سے انسان کے دشمنوں کو بڑھا دیا جاتا ہے. اغفر لی الذنوب تقطع الرجاء ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے امید کو کاٹ دیا جاتا ہے. اغفر لی الذنوب ترد الدعاء اے اللہ جس کی وجہ سے دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے. اغفر لی الذنوب تم سے کو غیث السماء ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جن کی وجہ سے آسمان سے بارش کو روک دیا جاتا ہے. اغفر لی الذنوب تظلم الہوا. اغفر لی الذنوب تکشف الغطاء اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یعنی ایک ایک گناہ کا گویا نام لے کر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے. یہ توبہ اور استغفار ایسی عبادت ہے جس کا اللہ نے انبیاء کو بھی حکم فرمایا. ایسی عبادت ہے جس کا نفع دنیا میں بھی ہوتا ہے آخرت میں بھی ہوتا ہے. ایسی عبادت ہے جو اپنے لیے بھی کرنے کا حکم ہے اور دوسروں کے لیے بھی کرنے کا حکم ہے. انسان اپنے لیے بھی استغفار کرے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی استغفار کرے. ہم بھی استغفار کرتے ہیں اپنے لیے اور اللہ کے فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. یہ ایسی عبادت ہے, ہمیں اس عبادت کو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے. ایسی عبادت جو ہر غم کا بداوا ہے, ایسی عبادت جو انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی, ایسی عبادت جس کو کرتا دیکھ کر شیطان اپنے سر کے اوپر خاک ڈالتا ہے, چیختا اور چلاتا ہے میرے تو سالوں کی عبادت ضائع کر دی گئی. اپنی حالت پہ نادم ہونا, اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا اور محبوب کو منانے کی فکر ہونا اور یوں کہنا کہ میرے رب میں مجرم ہوں مجھے معاف فرما دے, اس کو استغفار کہتے ہیں. چنانچہ حضرت لا الہ الا اللہ 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 لا الہ